السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں اللہ پاک ان کو پورا کرے، اور اب دنیا کے کسی کونے میں بھی رہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے۔ آج میں آپ کو ایک بادشاہ کی سٹوری شیئر کروں گا۔ تو یہ صرف ایک بیسیکلی سٹوری ہوتی ہے، اس کو ایز اے جوک آپ مطلب سنا کریں۔ بعض بندے جو ہے وہ سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں یہ سیریس ہے یا کچھ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانے زمانے کی سٹوری ہوتی ہیں، لیکن ہاں بہت ہی جو ہے نا نصیحت آموز ہوتی ہیں، آپ بہت کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، اسٹیٹ وے سٹوری پہ آتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا، تو وہاں پہ ایک بندہ اس کی دربار میں حاضر ہوا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بہت دور سے کافی دن سفر کرنے کے بعد آپ کے محل میں پہنچا ہوں، اس امید پر کہ میں بہت ٹیلنٹڈ بندہ ہوں، اور میں بہت عقل مند بندہ ہوں، پولیٹیشین بھی ہوں، اور میرے اندر بہت ساری کوالٹی ہیں، تو پلیز آپ مجھے جو ہے نا اپنے دربار میں رکھ لیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی یہ بندے کھڑے ہیں سب دانا عقل مند، جتنے بھی سیاستدان پولیٹیشین سب ادھر کھڑے ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک سمجھدار ہے، تو مجھے ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ان کی برپار پڑی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت بہت مشکل سے میں آیا ہوں، تو آپ مجھے کہیں نہ کہیں جگہ رکھ لیں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اتنا بڑا دربار ہے تو آپ مجھے کہیں نہ کہیں رکھ لیں گے، تو میں فارغ ہی ہوں، اور پڑھا لکھا بھی بہت ہوں، یعنی اس زمانے کا دنا بندہ ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یار جگہ تو نہیں کہیں بھی، لیکن آپ محل میں رہو جب تک آپ کو کوئی پوسٹ نہیں مل جاتی، یا جب تک کوئی وظیفہ نہیں مل جاتا آپ کو، آپ ادھر رہو محل میں۔ اور ہمارا ایک بندہ استبل میں جو تھا وہ کافی دنوں سے چھٹیوں پہ ہے، تو وہ نہیں آ رہا، اس کی فیملی کو کوئی پرابلم ہے، آپ استبل میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اور میرا وہاں پہ پرسنل گھوڑا ہے، اس کی دیکھ بھال کرو، اور پھر دیکھتے ہیں آپ کا کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، وہ چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے اس کو بلایا کہ کیسا چل رہا ہے سارا کچھ۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں خود حاضر ہونا چاہتا تھا، بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو گھوڑا ہے نا وہ نسلی والی اس میں خصوصیت نظر نہیں آ رہی مجھے۔ تو بادشاہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یار یہ تم نے بات کیسے کی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی نسل کے گھوڑے ہیں نا سب سے زیادہ نسلی گھوڑا یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ تھوڑی انویسٹیگیشن کروا لیں، بے شک اگر آپ تحقیق کرانا چاہتے ہیں تو کرا لیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا میں ابھی اسی وقت اس کی تصدیق کراؤں گا۔ تو اس نے جو یہاں سے گھوڑا خریدا تھا اس بندے کو بلایا، بندہ حاضر ہوا، بندے کو بتایا سچ سچ بات کیا ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ دنیا کی سب سے اعلیٰ نسل ہے، لیکن پرابلم یہ ہوا جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مار گئی تھی، تو ہم نے اس کو گائے کا دودھ پلایا۔ خیر بادشاہ بہت خوش ہوا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ عقل مند بندہ تھا، اس نے کیوں کہا تھا کہ آپ کے گھوڑے میں جو ہے نا گائے والی خصوصیت پائی جاتی ہے، جیسے چارہ کھاتا ہے اور کچھ ایسے اس میں کچھ تھے۔ تو بادشاہ نے اس کو انعام کے طور پہ نا بہت سارا اناج دیا، جس میں دیسی گھی، دالیں، چاول اور گوشت تھا، اور بھیڑ بکریاں وغیرہ اس کو انعام میں دے دی۔ تو وہ اپنا انعام لے کے چلا گیا۔ تو بادشاہ نے اس کا جو ہے نا کہا کہ ملکہ کے محل میں چلے جاؤ، وہاں پہ دیکھو کیا آ رہا ہے۔ تو وہاں چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد وہ حاضر ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر میں جان کی یہ مان پاؤں تو ایک بات کہوں آپ سے، اگر میری زندگی بخش دیں، جان بخش دیں، تو بتاؤں کہ جو ملکہ ہے نا وہ شاہی خاندان کا خون نہیں لگ رہی، اس کے اندر شاہی خاندان والی خصوصیت نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جان تو میں نے بخشی، میں تھوڑی انویسٹیگیشن کروں گا اس سے۔ تو اس نے ملکہ کے ماں باپ کو بلایا، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھا کیا ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب ہماری بیٹی بہت چھوٹی سی تھی تو آپ ہمارے گھر آئے تھے، تو آپ نے
اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، تو ہم خوشی سے پاگل ہو رہے تھے. ہم نے ہر جگہ جو ہے نا اناؤنس کر دی تھی، جس وجہ سے ہمارا جو ہے نا اور زیادہ ہم طاقتور ہو گئے تھے. ہمارا مورال بلند ہو گیا تھا کہ وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہمارے گھر سے شادی کرے گا. تو ہماری بہت زیادہ عزت ہو گئی تھی اور ہمارا روب دبدبہ بھی بہت ہو گیا تھا. تو یہ بیٹی جو ہے نا چھوٹی، یہ فوت ہو گئی ایک دم. بیمار ہوئی، ہم نے بہت علاج کروایا، فوت ہو گئی. ہم بیس بدل کے اس بیٹی کو لے گئے ایک بہت دور جا کے. ایک کوئی خاندان تھا جیسے جھونپڑیاں وغیرہ جگی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہم چلے گئے. تو ہم نے ان کو اپنا منہ جو کور کیا ہوا تھا سب کچھ، تو ہم نے ان کو ساری سٹوری سنائی کہ ہماری یہ بیٹی ہے، فوت ہو گئی ہے، تو آپ کی بہت زیادہ بچے ہیں، تو آپ کے گھر ابھی ایک بچی پیدا ہوئی ہے، وہ ہمیں دے دیں اور ہماری بیٹی کو آپ جو دفنا دیں کہیں پہ، تو ہم آپ اس کے بدلے میں ہم آپ کو شرفیاں وغیرہ بہت ساری دولت بھی دیں گے. تو انہوں نے جب دولت کا سنا، شرفیوں کا اور سونے زیور کا سنا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری بچی لے جاؤ. ہم آلریڈی ہمارے پاس بہت سارے بچے ہیں، آپ اس کی اچھے سے پرورش کرو اور آپ کی بچی کو ہم دفنا دیں گے اور یہ نوس کریں گے یہ ہماری بچی فوت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم وہ بچی کو لے آئے. بیسیکلی یہ وہ بچی تھی جو بڑی ہو کے جو ہے نا آپ سے شادی کی، پھر اسی وجہ سے کہ ہمارا روب دبدبہ قائم رہے. تو بادشاہ کو بہت تجسس ہوا. اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا یار یہ کہ اس میں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب بھی یہ نوکروں سے بات کرتی تھی چیخ چلا کے اور عام بندے سے ناراض ہو جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ، یعنی کہ اس کا لین دین بہت بالکل بیسک بندوں جیسا تھا. کوئی اس میں شہزادیوں والی بات نہیں لگ رہی تھی، ملکہ والی بات نہیں لگ رہی تھی، اور لڑتی تھی اپنے نوکروں سے، لڑتی رہتی تھی سارا دن، اور اس کو کوئی پتہ بھی نہیں تھا. اس وجہ سے مجھے شک پڑا، میں نے تھوڑی انویسٹیگیشن کی، تو میں نے اس لیے آپ کے دربار حاضر ہوا. بادشاہ بہت خوش ہوا. اس نے دوبارہ سے اس کو انعام اکرام دیا، گوشت دیا، دالیں چاول وغیرہ دیے، بہت سارے بوریاں بھر کے. اس نے کہا لے جاؤ، دانے دیے، آٹا دیا. وہ چلا گیا. تو کچھ عرصہ گزرا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں اپنی جان کی قیمت مانگوں، جان کی پناہ مانگوں، تو پلیز مجھے ایک آخری بات ہے کہ مجھے نہ بخش دیں. آپ بھی کوئی یعنی کہ بادشاہوں والا خون نہیں لگ رہے، یعنی کہ شہزادیوں والی آپ کی وہ بات نہیں ہے، بادشاہ کنگ شاہی خاندان والی. تو اس نے کہا یار میرے گھوڑے تک ٹھیک تھا، میری وائف تک ٹھیک تھا، مجھ پہ ہی آ گئے سیدھے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے آپ انویسٹیگیشن کر لیں، اپنے جو بھی آپ کی والدہ ہیں یا آپ کی دادی ہیں کوئی بھی زندہ ہیں، تو ان سے بلا کے پوچھیں کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے. تو اس نے کہا میں جان تو تمہاری بخش دیتا ہوں لیکن میں انویسٹیگیشن کراؤں گا. تو اس نے سب کو اپنے دربار میں اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، اپنی والدہ کو. تو وہاں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے.